جی کر دیں آغاز جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا يحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا، الجہر بالسوء من القول، کہ بری بات کو بلند آواز کے ساتھ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا، کسی کو علانیہ برا کہا جائے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں۔ الا من ظلم، ہاں ایک ایکسیپشن ہے، وہ شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، جو مظلوم ہو، اس کے دل سے اگر کوئی آہ نکلے، ظاہر ہے اس کا دل دکھا ہوا ہے، اس پر جس نے ظلم کیا ہے وہ اگر اس کے بارے میں کوئی بری بات کہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل مواخذہ نہیں ہے۔ ویسے برا بھلا کہنا، برائی کا ذکر کرنا بلند آواز کے ساتھ، یہ اللہ کو پسند نہیں، اس پر اللہ مواخذہ کرے گا۔ لیکن وہ شخص کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، جس کا دل دکھا ہو، وہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ اللہ نے اس کو ریلیکس کیا ہے اس حوالے سے، ہاں ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے۔ مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کتنا اس کا سخت معاملہ ہے، بلکہ ایک شعر ہے، بے ترسز آہ مظلوماں کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت۔ اندازہ کیجئے کہ مظلوموں کی آہ سے ڈرو، مظلوم کے دل سے جب آہ نکلتی ہے، کوئی دعا نکلتی ہے، کوئی فریاد نکلتی ہے، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت، قبولیت خود عرش سے نیچے اتر آتی ہے اس کی آہ کا استقبال کرنے کے لیے، قبولیت خود عرش سے نیچے آ جاتی ہے، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت۔ کسی مظلوم کی فریاد کا استقبال تو ڈرنا چاہیے، کسی کے ساتھ آپ ظلم والا معاملہ نہ کریں۔ اللہ نے بھی اجازت دی ہے کہ اگر مظلوم کوئی برا بھلا کہے، کسی کو برائی کا ذکر کر، تو پھر اس کو کوئی بات نہیں، اس کا جو دل دکھا ہے۔ یہ اب معاشرتی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر ظاہر ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کے حوالے سے تعلیم دی جا رہی ہے۔ پسند نہیں ہے اللہ کو کہ برائی کو پروموٹ کیا جائے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے، بری چیزوں کا اعلانیہ ذکر کیا جائے، یہ پسند نہیں ہے اللہ کو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ ہے سننے والا، جاننے والا۔ ان تبدوا خیرا او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو کسی بھلائی کو، او تخفوہ، یا تم چھپا لو اس کو، جو بھی تم بھلائی کر رہے ہو اگر اس کا اعلانیہ ذکر کرو، اس کو ظاہر کرو، یا تم اسے چھپا کر کرو، او تعفو عن سوء، یا تم درگزر کر دو اس برائی سے جو تمہیں پہنچی۔ یہاں پر بھی دراصل تعلیم دی جا رہی ہے، اس مظلوم کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں بھی کوئی برائی پہنچی ہے، کسی نے تمہارے ساتھ ظلم والا معاملہ کیا ہے، تو بہتر چیز کیا ہے، بلکہ بہترین چیز کیا ہے کہ تم اس سے کیا کرو، درگزر کرو۔ مظلوم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، کسی نے اگر آپ کے ساتھ کیا ہے معاملہ تو اس سے آپ درگزر کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، یقیناً اللہ بھی درگزر کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھو انسان تو معاف کر دیتا ہے اس بنیاد پر بھی کہ وہ بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن اللہ تو قدرت رکھتا ہے، اللہ تو قدیر ہے، اللہ تو قادر ہے، اللہ تو دیر اینڈ دن اس کو پکڑ لے، ایک لمحہ آنے واحد میں اس کو مہلت ہی نہ دے، اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ بھی کیا فرماتا ہے، درگزر فرماتا ہے۔ ان اللہ کان عفوا، اللہ معاف فرمانے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، قدیرا، قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون، یہ اب بڑی پیاری آیت آ رہی ہے یہاں پر اس حوالے سے کہ اس دنیا میں یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ رہا ہے کہ لوگ تفریق کرتے ہیں، لوگوں نے تفریق کی ہے اللہ اور رسولوں کے درمیان۔ پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر کہ تفریق بین الرسل، رسولوں کے درمیان تفریق، کسی ایک رسول کو ماننا، کسی کو
نہ ماننا، جیسے یہودیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا۔ یہ ہے تفریق بین الرسل۔ سورۃ بقرہ میں آیا تھا کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم تفریق نہیں کرتے کسی بھی رسول کے درمیان، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، سب اللہ کی طرف سے تھے۔ تفضیل ٹھیک ہے، فضیلت ہے ایک کی دوسرے پر کسی نہ کسی اعتبار سے، لیکن تفریق نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جس فتنے کا ذکر ہو رہا ہے یہ تفریق ہے بین اللہ والرسل، اللہ اور رسولوں کے درمیان۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، ایسے گروہ مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں بس رسولوں کی طرف توجہ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اصل معاملہ تو ہے اللہ کے ساتھ، اللہ نے یہ قرآن بھیج دیا ہدایت کے لیے، یہ کفایت ہے، خود کو اہل القرآن کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ فتنہ جس سے پھر بنیاد آگے چلی انکار سنت کی، انکار حدیث کی۔ کہتے کیا ہیں کہ رسول جو آئے تھے وہ تو بس اللہ کے پیغام کو لانے والے تھے، انہوں نے پیغام لا کر دے دیا، اب ختم معاملہ، اب ہم جانے اللہ، یہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور جو کچھ ان کی تعلیمات تھیں کسی بھی پیغمبر کی یا رسول کی، تو وہ بس جس دور میں تھے اس دور کے لوگوں کے لیے تھیں، انہوں نے ان کو بتلایا، باتیں کی، لیکن یہ ایک گائیڈنس ہے جس نے تھرو آؤٹ چلنا ہے۔ اب جس دور میں، جس ماحول میں انسانیت اب جس دور سے گزر رہی تھی وہ تو بہت پیچھے کا دور ہے، جب اللہ کے رسول آئے تھے تو بس اس دور کی تعلیمات انہوں نے دی ہیں، گائیڈ کیا ہے۔ یہ جو وہ تعلیم اللہ نے ان کو دے کر بھیجا ہے یہ تا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، لہٰذا ہم نے تو اس سے چمٹ کے رہنا ہے۔ تو یہ بنیاد بنا کر خود کو اہل القرآن کہہ کر وہ کس چیز کا انکار کر دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا، فرق کر دیتے ہیں اللہ کے درمیان اور اس کے رسول کے درمیان۔ یہ اس فتنے کا قلقمہ کیا جا رہا ہے، جڑ کاٹی جا رہی ہے یہاں۔ ان الذین یکفرون باللہ، وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، کفر کرتے ہیں ان کا۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ ارادہ کیا رکھتے ہیں، چاہتے کیا ہیں، ان یفرقوا، کہ وہ تفریق کر دیں، بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ دیکھیے تاریخ میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ بہت دفعہ یہ کوششیں کی گئیں کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ دراصل اس دنیا میں تفریق کا باعث ہے، فرقے انہی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اگر ان کو درمیان سے نکال دیں تو تمام انسانیت کے درمیان اختلاف کی کوئی وجہ بنتی نہیں۔ یہ مغل اعظم کے دور میں، مغل اعظم کس کو کہا جاتا ہے؟ اکبر کو، جلال الدین اکبر۔ اس کے دور میں دین الہی کی بنیاد رکھی گئی تھی، آپ لوگوں کے شاید علم میں ہے کہ نہیں ہے۔ دین الہی، اس میں کیا کہا گیا تھا کہ یہ جو دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 سال اس کے پورے ہو چکے۔ دیکھیے جب اکبر بنا ہے بادشاہ تو ہجری کیلنڈر کے مطابق 1000 سال گزر چکا تھا، تو اس کو علماء نے یہ پٹی پڑھائی، ابو الفضل فیضی، بڑے بڑے علماء، کہ جو دین تھا جو محمد الرسول اللہ لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا 1000 سال گزر چکا، اب یہ دوسرا 1000 شروع ہو رہا ہے، اسے انہوں نے الف ثانی کہا۔ کیا کہا؟ الف ثانی۔ یہ ہوگا دین الہی کا، دین اکبری کا۔ اور انہوں نے کیا کہ پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کی شریعت کو چھوڑ کر یہ طے کیا کہ ہر مذہب کے اندر جو جو اچھی باتیں ہیں ان کو لے لو، ملغوبہ بناؤ، بس ایک دین تیار کرو۔ سکھوں کے اندر جو اچھی باتیں ہیں وہ لے لو، ہندوؤں کے دین میں جو اچھی باتیں ہیں وہ لے لو، اور مسلمانوں کے دین میں جو اچھی باتیں ہیں وہ لے لو، بس ان سب کا ایک ملا کر ایک دین، دین الہی۔ یہ ان سے ڈفرینشیٹ کرنے والا جو ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہے وہ تو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہی آپ نے نکال دیا، تو باقی کوئی رام کو پوجے، کوئی اللہ کو پوجے، کوئی مندر جائے، کوئی مسجد جائے، سارے کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اسی اللہ کی کر رہے ہیں۔ تو اس نے دین اکبری کی بنیاد رکھی، دین الہی کی بنیاد رکھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکویشن سے نکال دیا، اور ایسی اٹیمپٹس ہمیشہ کی گئی۔ یہ ہے پھر وہ اصل خدمت ان کی، کیا نام لیتے ہیں ان کا، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے پھر سنت، شریعت اور محمد رسول اللہ کے طریقے کو از سر نو
قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں لیکن قائم دائم رہے اور بر صغیر میں شریعت محمدی کی اصل صورت کو باقی رکھا. اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے مجدد الف ثانی. الف ثانی کے اندر جو اسلام کے چہرے پر دھبے آ گئے تھے، اسلام کے چہرے کو گندا کر دیا گیا تھا، انہوں نے پھر اسے صاف کیا. اصل تابناک چہرہ اسلام کا، شریعت محمدی کا، بالکل انہوں نے واضح کر دیا. مجدد الف ثانی کی ٹرم استعمال کی تھی دین اکبری کے لیے، تو وہ پھر لگ کن کے ساتھ گئی؟ مجدد شیخ احمد سرہندی. انہیں اب کہا جاتا ہے مجدد الف ثانی. الف ثانی کا مطلب دوسرا ہزار. الف عربی میں کہتے ہیں ہزار کو، الف ثانی دوسرا ہزار. میں بتا چکا کیونکہ جب اکبر بادشاہ بنا تو ہجری کیلنڈر کے مطابق 1000 سال گزر چکے تھے، تو اسے علماء نے پٹی پڑھا دی کہ یہ 1000 سال تھے بس دین محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گزر گئے. اگلا 1000 کس کا ہوگا؟ دین الف ثانی شروع ہو گیا ہے. تو پھر اس لیے یہ الف ثانی ان کے ساتھ لگ گیا، مجدد الف ثانی. میں آپ کی بات سمجھا، اس کو پھر بعد میں ڈسکس. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض چیزوں کو مانتے ہیں، بعض کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اس کے درمیان کوئی راستہ بنا لیں بس. اولئک ھم الکافرون حقا، یہ ہیں جو پکے ٹھکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے. جو محمد الرسول اللہ کی شریعت، حدیث اور سنت سے انکار کرے پکا کافر. جو کہے کہ مجھے دلیل قرآن سے لا کر دو، سنت سے نہیں چاہیے، حدیث سے نہیں چاہیے، پکا کافر، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. اولئک ھم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا. مجھے یاد آ گیا کہ ایک مسئلہ پوچھا تھا آن لائن کلاس میں، پچھلے ہفتے کی جو ہماری آخری کلاس تھی، کہ جس میں ہم نے آیت پڑھی تھی، طلاق کا مسئلہ زیر بحث آیا تھا، اور اس میں میں نے یہ بات کہی تھی اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں، متفرق ہو جائیں، سپریٹ ہو جائیں. یہ آیت آئی ہے پیچھے، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، آیت نمبر 130. آیت نمبر 130 پر آ جائیں، آیت نمبر 130 سورۃ نساء کے پیچھے. یہ ایک مسئلہ میں نے اس وقت ڈسکس کر بھی دیا تھا کلاس میں، لیکن بعد میں آن لائن سوال بھی آیا تھا کہ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں مزید، تو میرے ذہن سے نکل گئی تھی بات، میں اس کو واضح کر دوں. دیکھ رہے ہیں آپ، اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ متفرق ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، سپریٹ ہو جائیں، میاں اور بیوی، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو غنی کر دے گا اپنی کشائش سے، اپنی وسعت سے، اپنی جانب سے، اپنی کشادگی سے. اور میں نے یہ لفظ بولا تھا کہ یہاں گویا کہ ایک درجے میں ترغیب دی جا رہی ہے کس چیز کی؟ طلاق کی. یعنی اگر گھر جہنم بنا ہوا ہے، گھر میاں بیوی کا رشتہ، یہ رشتہ اس کی بنیاد احترام ہے، احترام ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے. اگر وہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، مودت ہی نہیں ہے، خلوص ہی نہیں ہے، تو رشتہ چل سکتا؟ یہاں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اس ڈر کی وجہ سے علیحدہ نہ ہو. ہم نے تو دراصل اس چیز کو، طلاق کو، گویا کہ اپنے خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے کفر کے درجے تک پہنچا دیا ہے. طلاق دینا تو گویا کیا کرنا ہے؟ کفر کرنا ہے. نہیں، طلاق ویسے ہوگا کیا کہ میاں بیوی رہتے بھی علیحدہ ہوں گے، ان کا آپس میں کوئی بول چال بھی نہیں ہے، شکل بھی نہ دیکھی ہوگی، لیکن خاندان طلاق اسے نہیں دینے دے گا، طلاق نہیں دینے. اب بتائیے یہ کون سی تعلیمات ہے اسلام کی کہ آپ نے اس عورت کو معلق لٹکایا ہوا ہے، نہ وہ بیوی ہے، گھر والا جو ہے اس کے ساتھ وہ تعلق قائم ہی نہیں کرتا، اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور آگے نکاح کر لے. اللہ رب العزت نے
یہ راستہ کھلا رکھا ہے ان کیس کہ گھر کے اندر یہ معاملہ نہیں چلتا، مودت پیدا نہیں ہوتی، محبت پیدا نہیں ہوتی، کوئی بھی سبب ہے، صرف ناچاکی ہی ناچاکی ہے، عورت بھی نشوز پر اڑی ہوئی ہے، گھر والا بھی نشوز پہ اڑا ہوا ہے، سرکشیاں ہیں، تو یہ گھر جہنم بنائے نہ رکھو، علیحدہ ہو جاؤ۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ علیحدہ ہو جائیں گے تو اللہ غنی کر دے گا، ہو سکتا ہے اس عورت کو اللہ کو ایسا مرد عطا کر دے کہ بس اس کا پھر گھر اچھا سنور جائے، اور اس کو مرد کو اللہ کو ایسی بیوی دے دے کہ اس کا گھر دنیا میں ہی جنت بن جائے۔ اگر وہ علیحدہ ہو جائیں گے، سوال یہ تھا کہ ہم ایک حدیث سنتے ہیں کہ اگر کسی نے طلاق دی تو اسے اللہ کا عرش ہلتا ہے، کوئی عرش نہیں ہلتا شلتا، یہ بالکل موضوع ایک گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ طلاق جائز ہے، طلاق جائز ہے، میں نے یہ حدیث سنائی تھی، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یہ ٹھیک بات ہے کہ پسند نہیں ہے، جائز چیزوں میں سے اللہ کو مبغوض ہے، یہ پسند نہیں ہے طلاق دینا، لیکن راستہ تو کھولا ہوا ہے اللہ نے، اگر نہیں معاملہ چلا تو آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ تو وہ جو حدیث آپ سنتے ہیں کہ وہ اللہ کا عرش ہلتا ہے، یہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، کہیں اس کا ذخیرہ حدیث میں اس کا وجود نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ طلاق کا راستہ رکھا ہی اسی لیے ہوا ہے کہ اگر گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو، نہ بنے، معاملہ صحیح نہ چلے، گاڑی جو ایک ہے فیملی کی، تو آپ اس میں علیحدہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر سبب پیدا فرما دے گا۔ کوئی اس میں آن لائن کوئی بات آئے تو مجھے بتا دینا پھر۔ چلیں جی، ہم آگے کہاں چل رہے تھے؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور پھر انہوں نے تفریق نہیں کی، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، نہ انہوں نے تفریق کی رسولوں کے درمیان، نہ انہوں نے تفریق کی اللہ اور رسولوں کے درمیان، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو اجر دے گا ان کا پورا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ یسألک اہل الکتاب، اب پھر یہاں اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے۔ اے میرے نبی، آپ سے سوال کرتے ہیں یہ اہل کتاب، یہ یہودی، یرحمک اللہ، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ تم اتارو ان پر کتاب آسمان سے۔ یہ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ آپ ایک کتاب لے کر آئیں ان کے پاس آسمان سے، جیسے کون لائے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ بھائی موسیٰ گئے تھے کوہ طور پر، اللہ نے انہیں بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، تو وہ تورات لائے تھے نا، پتھر کی تختیوں پہ لکھی ہوئی، تم کیا لائے ہو دکھاؤ۔ یہ آپ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم بھی کوئی کتاب لاؤ آسمان سے، جیسے موسیٰ لائے تھے اسی طرح ہو لکھی ہوئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے ان مطالبوں سے پریشان نہ ہوں، فقد سألوا موسیٰ اکبر، انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کا مطالبہ کیا تھا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے جو آپ سے کہہ رہے ہیں، موسیٰ سے انہوں نے اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کا تقاضا کیا تھا۔ فقالوا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ارنا اللہ جہرتن، تو ہمیں دکھا اللہ کو، عیانن، we could see with our naked eye، اللہ کو لیا یہاں تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اسے، یہ مطالبہ تھا ان کا۔ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، تو بس ان کو پھر ایک کڑک نے پکڑ لیا ان کے اس ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر انہیں بنا لیا بچڑے کو معبود۔ دیکھو کتنے ہم نے انہیں معجزات دیے، قرآن میں یہ سامنے آتی ہے بات، 9 معجزات کم از کم حضرت موسیٰ نے انہیں دکھائے اپنی قوم کو۔ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی جب فرعون سے نجات ملی اور آگے میدان میں گئے تو کس چیز کو معبود بنا لیا؟ بچڑے، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلائل آ جانے کے بعد، واضح معجزات آ جانے کے بعد، فعفونا عن ذلک، پھر بھی ہم نے ان سے کیا کر دیا؟ درگزر کیا، ہم نے پھر بھی ان کو معاف کیا، ایسی لاڈلی قوم تھی۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، ہم نے موسیٰ کو دی تھی واضح سلطان، واضح غلبہ۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، ہم نے ان کے اوپر اٹھایا تھا، ان کے سروں کے اوپر پہاڑ، طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا ہم نے، بمیثاقہم، جب ہم ان سے کیا لے رہے تھے؟ میثاق، جب ہم ان سے قول و قرار اور عہد لے رہے تھے تو ہم نے ان کے سروں پہ کیا کھڑا کر دیا تھا لا کر؟ طور پہاڑ۔
وقلنا اور ہم نے ان سے کہا تھا ادخلوا الباب سجدا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جانا سجدہ کرتے ہوئے، جیریکو جب ملک فتح ہو تو اس میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے۔ وقلنا لہم اور ہم نے ان سے کہا تھا لا تعدوا فی السبت، دیکھو ہفتے کے دن میں یہ زیادتیاں نہ کرو، ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے ان ساری چیزوں پر بڑے پختہ قول و قرار لیے تھے، پختہ عہد لیے تھے ہم نے ان سے کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بس یہ پھر سارے ایسے ہیں کہ مبتدا چل رہے ہیں، ان کی خبر محذوف ہے کہ انہوں نے ہمارے وعدوں کو توڑا، کفر کیا، پیغمبروں کو قتل کیا، یہ سارے مبتدا چل رہے ہیں، نتیجہ پھر آگے خبر کیا اس کا ذکر ہی نہیں ہے، یعنی پھر ہم نے ان پہ لعنت کر دی۔ یہ جو سارے کام انہوں نے کیے اس کے نتیجے میں ہم نے کیا کی؟ لعنت کر دی۔ خبر اتنی واضح ہے کہ اس کا ذکر کرنا بھی اللہ نے مناسب نہیں سمجھا، ان کے بس جرائم گنوا دیے ہیں، ہمارے ان عہدوں کو توڑ دیا انہوں نے، ہماری آیات کا کفر کیا، انبیاء کو قتل کر دیا، تو یہ سارا ان کا پھر جواب کیا؟ ہم نے ان پہ لعنت کر دی، اس کا ذکر نہیں ہے، وہ لعنت اتنی واضح ہے۔ اپنی تو نہیں، اچھا فبما نقضهم میثاقهم، بسبب ان کے وہ جو انہوں نے ہمارے عہدوں کو توڑ دیا، وکفرهم بآیات اللہ اور اللہ کی آیات کا کفر کرنے کے، وقتلهم الانبیاء اور ناحق انبیاء بغیر حق، ناحق انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، وقولهم قلوبنا غلف اور ان کا یہ کہہ دینا کہ ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں لپٹے ہوئے، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے ہی، بہت شاذ ہی ہے، بہت امید کم ہے کہ یہ ایمان لائیں گے۔ وبکفرہم اور ان کے کفر کر دینے کی وجہ سے، وقولہم اور ان کا یہ قول، یہ بات کہہ دینا، علی مریم بہتانا عظیما حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم، یہ بات جو انہوں نے کیا بہتان عظیم لگایا تھا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ گویا کہ ولد الزنا ہیں، حضرت مریم علیہ السلام نے زنا کی ہے، اس کی نسبت کرتے تھے یوسف نجار کی طرف، جس کے بارے میں یہ روایت ہے، قرآن میں تو نہیں ہے لیکن ادھر آئی ہے کہ یہ وہ تھے شخص بڑھئی تھے جن کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو یہ کہتے ہیں بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کے، یہ وقولہم علی مریم بہتانا عظیما اور ان کا یہ مریم پر بہتان عظیم لگا دینا، وقولہم اور ان کا یہ کہنا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ان کے اس کہنے کی وجہ سے، یعنی یہ میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ سارے کام اللہ ان کے جرائم گنوا رہے ہیں، ان کے یہ کرنے کی وجہ سے، یہ کرنے کی وجہ سے، یہ کرنے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ لعنت کی ان پہ، وہ جس کا ذکر نہیں، اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ، یہ آگے اللہ کا کلمہ ہے، یہ اللہ کی طرف رسول، وہ جو اللہ کے رسول ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو، آگے اللہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ وہ جو اللہ کے رسول ہیں اسے قتل کر دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، بالکل ایسا نہیں ہے، نہ انہوں نے اسے قتل کیا، وما صلبوہ اور نہ ہی انہوں نے اسے صلیب دیا۔ صلیب دینا کیا ہوتا ہے؟ کروسیفائی کر دینا، آپ جانتے ہیں سر۔ ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے تشبیہ بنا دی گئی تھی، جس حواری نے پکڑوانا چاہا تھا اللہ نے اسی کی شکل بنا دی حضرت عیسیٰ کی، انہوں نے صلیب اسے دیا ہے، حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ نہیں لٹکایا۔ یہ ساری تفصیل میں نے غالباً پہلے بتا دی ہے، انجیل برنباس میں اس کا ذکر آیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اختلاف کیا ہے اس معاملے میں، لفی شک منہ، وہ شک میں پڑے ہوئے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر وہ یہ ہے کہ اپنے تخمین و ظن کی پیروی کرتے ہیں، اٹکل پچو کے تیر چلاتے رہتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، یہ یقینی بات ہے، حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا، یہ ہے پکی بات۔ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا کہاں؟ اپنی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ ہے بڑا عزیز، غلبے والا، زور والا، بالا دست ہے،
اور حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہوگا کوئی بھی شخص اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر وہ اس پر ایمان لے آئے گا اپنی موت سے پہلے پہلے۔ یعنی یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دوبارہ تو اس وقت جو بھی ہوں گے عیسائی، وہ اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، ان کے خلاف۔ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 41 میں، سورۃ نساء ہی کی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اللہ فرماتے ہیں کیسے ہوگی وہ پھر صورتحال کہ جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، یعنی اس امت کا رسول، کہ وہ اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بنائیں گے گواہ ان کے خلاف۔ تو میں نے یہ روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے رسول نے کہا تھا مجھے تلاوت سناؤ، تو انہوں نے کہا ہاں کہ میں آپ نے فرمایا مجھے اچھا لگا، تو وہ کہتے ہیں میں نے نساء کی تلاوت شروع کی، جب آیت نمبر 41 پہ پہنچا تو آپ نے فرمایا حسبک حسبک، بس کر دو بس کر دو۔ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو آپ کے آنسو جاری تھے۔ یعنی کیفیت دیکھیے، اللہ کے رسول کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے، ہم ہیں شفاعت کے انتظار میں، لیکن یہاں معاملہ کیا ہے؟ خلاف گواہی کا، کہ میں نے اللہ تیرا دین پہنچا دیا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے عمل نہیں، میں نے پورا پہنچا دیا تھا۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، پھر وہ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے خلاف گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ جو لوگ یہودی ہو گئے ان کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی ان پر پاکیزہ چیزیں بھی، احلت لہم، جو ان پر کیا تھیں؟ حلال کی گئی تھی۔ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ان پر حلال کی گئی چیزیں بھی ہم نے کیا کر دیں؟ حرام کر دیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کی واضح مثال تو یہ ہے کہ حضرت اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طبیعت کو پسند نہیں تھا اونٹ کا گوشت کھانا، انہوں نے اس کو ترک کر دیا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ اب بنی اسرائیل انہی کی آگے ساری نسل ہیں، تو اتنے عرصے بعد پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی اللہ نے اس میں ذکر نہیں کیا، اونٹ کے گوشت حرام حلال ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے گویا کہ جس پہ وہ چل رہے ہیں پھر ٹھیک ہے، بس تم اس کو حرام انہوں نے حرام سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ ہم پر حرام ہے، تو اللہ نے بس ٹھیک ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، یہ حرام سمجھتے ہیں تو حرام ہی ٹھیک ہے وہ دراصل کیا؟ حلال۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے مگر وہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے اپنے نفس پر، تورات نازل ہونے سے پہلے۔ تو تورات نازل ہوئی تو اس میں اللہ نے صراحت نہیں کی، وہ جو وہ حرام سمجھتے تھے وہ اسی طرح ان میں کیا رہا؟ حرام ہی رہا۔ تو یہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حلال چیزیں بھی ان پر کیا کر دی گئیں؟ حرام کر دی گئیں۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ کے راستے سے ان کے روکنے اور رک جانے کے سبب سے، وہ جو بہت زیادہ روکتے تھے اللہ کے راستے اور خود بھی رکتے تھے، اس وجہ سے بھی آخذہم الربا، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، سود لینے کی وجہ سے، وقد نہوا عنہ، اور انہیں منع کیا گیا تھا اس سے، واکلہم اموال الناس بالباطل، اور لوگوں کا ناحق مال کھانے کی وجہ سے، واعتدنا للکافرین منہم، تو ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے تیار کیا عذاباً علیما، ایک بڑی پینفل، بڑی تکلیف دہ، بڑی المناک عذاب ہم نے تیار کی۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن وہ لوگ کہ جو راسخ ہیں اپنے علم میں، ان میں سے جو اہل علم ہیں اور جن کا علم پختہ ہے، والمؤمنون، اور وہ لوگ کہ جو ماننے والے ہیں، مومن ہیں، یقین رکھنے والے ہیں، وہ تو یؤمنون، وہ تو ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پر بھی کہ جو آپ کی طرف اتاری گئی،
فما انزل من قبلک، اور اس چیز پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، والمقیمین الصلاۃ، اور یہ تو نماز پڑھنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم دیں گے بہت بڑا اجر۔ اس آیت کے شروع میں کہا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے جو لوگ اپنے علم میں پختہ ہیں وہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور باقی مومن وہ تو ایمان رکھتے ہی رکھتے ہیں۔ یہ جو علم میں پختہ لوگ ہیں ان میں سے ان کی ایک شاندار مثال ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی، یہ یہودی عالموں میں سے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول کے صحابی بنے اور بڑے مقام اور مرتبے والے، بڑی فضیلت والے صحابی۔ تو جو علم میں راسخ ہیں ان میں سے وہ بھی ایمان لاتے ہیں اس پر کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ یہودی علماء میں سے عبداللہ ابن سلام کا نام یاد رکھیں، یہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے والد صاحب بھی عالم تھے، ان کے ہاں بڑا مقام تھا ان کا۔ انا اوحینا الیک، اب یہ وہ آ رہی ہے آیت کے جس میں انبیاء کے ناموں کا گلدستہ آ گیا ہے۔ بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں انبیاء کے نام اللہ رب العزت نے اکٹھے جمع کیے ہیں، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک آیت آ رہی ہے کہ جو فلسفہ رسالت، قرآن مجید کے فلسفے کے بارے میں بہت عظیم آیت ہے۔ انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف، والنبیین من بعد، اور نبیوں کی طرف اس کے بعد، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم کی طرف۔ وَإِسْمَاعِيل، اور اسماعیل کی طرف، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب، اسحاق اور یعقوب کی طرف، وَالْأَسْباط، ان کی اولاد کی طرف، وَعِیسیٰ، عیسیٰ کی طرف، وَأَيُّوبَ وَيُونُس، ایوب کی طرف، یونس کی طرف، وہارون وسلیمان، ہارون کی جانب، سلیمان کی، ہم نے وحی کی تھی۔ وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد کو تو ہم نے زبور عطا کی تھی۔ ورسلاً، کئی رسول ایسے ہیں قد قصصناہم علیک من قبل، جن کے ہم آپ کو پہلے ہی قصے سنا چکے ہیں، جن کی باتیں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ ورسلا لم نقصصہم علیک، اور کتنے ہی رسول ایسے ہیں جن کی باتیں، جن کے حالات ہم نے آپ کو بتائے نہیں ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہاں موسیٰ کی تو کیا شان ہے، اللہ نے موسیٰ سے تو کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ موسیٰ سے جو کلام تھا وہ تھا من وراء حجاب، ایک پردے کے پیچھے، باقی تھا ڈائریکٹ کلام ہی، ڈائریکٹ گفتگو ہی تھی، لیکن تھی پردے کے پیچھے ایک حجاب۔ رسلا مبشرین، یہ ہے وہ آیت جو عظیم ترین آیت ہے جس میں بنیادی مقصد رسالت کو واضح کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اتمام حجت کا تذکرہ کیا گیا۔ رسلا مبشرین و منذرین، یہ سب رسول تھے اللہ کی طرف سے، خوشخبریاں دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ اللہ نے ان کو بھیجا خوشخبریاں دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس، اللہ اللہ کے خلاف، حجت بعد الرسل، کوئی حجت، کوئی دلیل ان رسولوں کے بعد۔ یہ اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ یہ خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، تاکہ لوگوں کے حق میں، لوگوں کے پاس اللہ نے جو محاسبہ کرنا ہے اس کے خلاف کوئی دلیل نہ بچے ان رسولوں کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حکیمہ، اللہ تو ہے بڑے غلبے والا، اللہ ہے حکمت والا، اس کو سمجھیں۔ آپ کسی کو کچھ پڑھا کر ہی اس کا امتحان لیتے ہیں نا، کسی کو کچھ دے کر ہی آپ اس کو پرکھتے ہیں کہ یہ کس طبیعت کا ہے، کہ اچھا کام کرتا ہے برا کرتا ہے، کوئی مال متاع دیتے ہیں پھر اس کو جانچتے ہیں، کچھ اس کو پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں پھر اس کا امتحان لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، اب آگے اللہ نے اس کا حساب لینا ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجنے کے بعد اسے کیا عطا کیا؟ ایک جگہ فرمایا ان السمع
والبصر والفؤاد، اسے سماعت دی وہ سنتا ہے، اسے بصارت دی وہ دیکھتا ہے، اسے سوچنے سمجھنے کے لیے عقل، دماغ، دل دیا، اللہ نے دیا کہ نہیں؟ اللہ کی یہ نشانیاں تم دیکھتے ہو، چیزیں تم سنتے ہو اور پروسیس کرتے ہو، یہ سارا نظام کتنا محکم ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ نے انسان کے اندر روح ڈال دی، اللہ نے اسے روح اس کے اندر ڈال دی جسے رب کی پہچان ہے، جو رب کے ساتھ وعدہ کر کے آئی ہوئی ہے۔ کون سا وعدہ؟ عہد الست بربکم، اللہ نے پوچھا تھا تو تمام روحوں نے وہاں کیا کیا تھا؟ اقرار کیا تھا، بالا کیوں نہیں۔ وہ روح انسان کے اندر ڈالی اور پھر ہر شخص کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی فطرت کے اندر۔ سورہ شمس میں آیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا تقوی اور فجور انسان کے اندر رکھ۔ اب بتائیے اتنی ساری چیزیں دینے کے بعد انسان کو کسی اور گائیڈنس کی ضرورت ہے اس دنیا کی زندگی میں؟ اگر اللہ چاہے تو کوئی آسمانی کتاب نہ بھیجے، کوئی رسول نہ بھیجے، صرف انہی چیزوں پر بھی وہ مواخذہ کر سکتا ہے۔ میں نے تمہیں یہ ساری چیزیں دی تھی، یہ ساری چیزیں دینے کے باوجود اللہ اتمام حجت کرتا ہے رسول بھیج کر۔ کیا کرتا ہے؟ اتمام حجت، تاکہ لوگوں کے پاس پھر کوئی حجت نہ رہے، اللہ نے جو مواخذہ کرنا ہے اس کے خلاف۔ یہ تھے رسول جو ہم نے بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ مبشرین و منذرین، خوشخبریاں دینے والے بنا کر، خبردار کرنے والے بنا کر، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے پاس، لوگوں کے حق میں کوئی دلیل نہ بچے، علی اللہ حجت بعد، اور بعد رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے تو پتہ نہیں چلا، میرا تو ماحول خراب تھا، میں تو پیدا ہی ایسے گھر میں ہوا، میرا تو معاشرہ ہی اس طرح کا تھا، میرے تو مسائل یہ تھے، میں تو بس دن رات یہی اپنا وہ روزی روٹی ہی پورے کرنے میں کھپا دیا کرتا تھا، میرا تو وقت بچتا۔ یہ اللہ کے ہاں عذر نہیں چلتا۔ رسول آئے ایک نمونے کے طور پر تمہارے سامنے رہے، انسان تھے، ان کے ساتھ یہی سارے مسائل تھے جو تمہارے ہیں، انہوں نے گزار کر تمہیں نمونہ دکھا دیا۔ اب تمہارے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل یہ نہیں رہے گی۔ یہ ہے بنیادی مقصد رسالت کا، بنیادی مقصد۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک تکمیلی مقصد بھی ہے، وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، یہاں اگر کریں گے تو یہ سمجھ لیں۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہ ہے اس بات پر، بما انزل الیک، جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، انزلہ بعلم، اس نے اپنے علم کے ساتھ نہ، اللہ گواہ ہے اس بات پر، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، وکفی باللہ، اگرچہ اللہ خود اکیلا ہی کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور رکے اللہ کے راستے اور روکا اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کی روش اختیار کی، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسوں کو تو ہدایت، اللہ ایسوں کی تو مغفرت نہیں کرے گا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ پر کہ وہ بخش دے ایسے لوگوں کو، ولا لیہدیہم طریقہ، نہ ہی اللہ انہیں کوئی راستہ دکھائے گا، الا طریقہ جہنم، ہاں جہنم کا راستہ اللہ دکھائے گا، جہنم کا راستہ ان کے سامنے ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، اللہ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایسا کام کرنا۔ ہمارے یہاں بڑے غلط تصورات چلے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں کوئی صوفی حضرات کچھ جو بڑے اس طرح کے ہو جاتے ہیں دوسری سائڈ پہ، وہ کہتے ہیں یار دیکھو اللہ میاں ایسے نہیں کرے گا، کبھی یہ جو اللہ میاں ڈرا دیتا ہے، میں نے جہنم تیار کی ہے، میں نے عذاب تیار کیا ہے، میں پکڑ لوں گا، میں یہ بس اللہ ڈرانے کے لیے کہتا ہے، وگرنہ کون ہے اللہ کیسے سزا دے گا؟ اللہ تو اتنی محبت کرنے والا ہے، جیسے والدین نہیں ڈراتے اپنے بچوں کو، میں تیرا حلیہ بگاڑ دوں گا، میں تیرا، جہاں ماں کہتی ہے میں تیرا کیما کر دوں گی، اب وہ ماں نے کیما تھوڑا کرنا ہوتا ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ صرف ڈرا رہی ہے تاکہ وہ اصل سیدھے راہ پر آ جائے۔ تو یہ اللہ میاں جو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا، ایسا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ پر بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کو یہ کام کرنے میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر بہت آسان ہے جہنم میں پھینک دینا۔
یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو تمہارے پاس آ چکے رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس اب ایمان لاؤ، خیرا لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تکفروا اور اگر تم نے کفر کیا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ ہے جاننے والا، اللہ حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، دیکھو اپنے دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھ جایا کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر ایسی باتیں نہ کیا کرو مگر وہی جو حق ہوں، درست ہوں، صحیح ہوں، سچی ہوں، وہ باتیں کیا کرو۔ انما المسیح، دیکھو سن لو، یہ جو مسیح تھے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول تھے بس، وکلمتہ اور اس کا کلمہ تھے، القاہا الی مریم، جو اس نے القاء کیا تھا کدھر؟ مریم میں، جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، یہ اللہ کا کلمہ تھے۔ کیا مطلب اللہ کا کلمہ تھے؟ کہ اللہ کا کلمہ کن تھا، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں ان کی پرورش ہونا شروع ہو گئی، افزائش شروع ہو گئی۔ دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، اللہ کا کلمہ کن یہ سبسٹیٹیوٹ کرتا ہے جب بھی کسی پروسیس کے اندر، کریشن کے اندر کوئی میٹیریل لنک ڈراپ ہو جائے۔ اب بچے کی پیدائش کا کیا پروسیس ہے؟ کریشن کا، تخلیق کا، ایک حصہ والد کی طرف سے، ایک حصہ والدہ کی طرف سے۔ اب حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں وہ جو والد کا طرف حصہ تھا وہ ڈراپ ہو گیا، وہ پروسیس، وہ کریشن کے اندر وہ جو ایک لنک تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کو اب سبسٹیٹیوٹ کس نے کیا؟ اللہ کے کلمہ کن نے، اللہ کے امر نے۔ تو یہ اللہ کا کلمہ تھا جو اس نے القاء کیا کس کی طرف؟ مریم کی طرف۔ دیکھو اہل کتاب، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ ابن مریم یہ مسیح اللہ کے رسول تھے اور ان کا کلمہ تھے اللہ کا جو انہوں نے مریم کی طرف القاء کیا۔ وروح منہ، اور یہ روح تھے اللہ کی طرف سے، اسپیشل روح، انبیاء کی روح تو ایک بڑی وہ برگزیدہ اللہ کی مصطفیٰ چنی ہوئی روح ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح برگزیدہ روح، حضرت عیسیٰ کی روح یہ اسپیشل روح، اس لیے تذکرہ کیا ہے، روح ہے یہ، اس کی جانب سے روح تھی۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم تثلیث کا عقیدہ مت گھڑو، انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد، الہ تو ایک ہی ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین اسی کے ہیں، وکفی باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے۔
لن یستنکف المسیح، مسیح کو تو کوئی عار نہیں ہے اس بات میں، کوئی شرم نہیں آئے گی، ان یکون عبدا للہ، کہ اسے اللہ کا غلام کہا جائے، اللہ کا بندہ کہا جائے، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی جو قریبی فرشتے ہیں مقرب اللہ، نہ ہی انہیں کوئی اس بات سے عار ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے۔ ومن یستنکف عن عبادتی، اور جو کوئی عار محسوس کرے اللہ کی بندگی کرنے میں، ویستکبر، اور اکڑے تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو اللہ بس ان سب کو پھر اکٹھا کر کے لے آئے گا اپنی طرف قیامت کے دن۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ پورا پورا دے گا ان کو ان کا اجر، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی بندگی میں عار کیا، شرم کی، واستکبروا، اور تکبر کیا، فیعذبہم عذابا علیما، تو اللہ ان کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، ولا یجدون لہم من دون اللہ، اور وہ ہرگز نہ پائیں گے اللہ کے سوا کوئی اور ولی، نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس آ چکا برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ برہان سے مراد محمد الرسول اللہ ود قرآن مجید۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتارا تمہاری طرف نور مبین قرآن مجید۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بس اب وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، چمٹ جائیں گے اس کے ساتھ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ ان کو داخل کر دے گا اپنی رحمت میں، وَفَضْلٍ، اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ایسے سیدھے راہ پر چلائے گا کہ جو کدھر لے کے جائے گا انہیں؟ اللہ کی طرف۔ یستفتونک، یہ آپ سے پھر فتویٰ مانگ رہے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی، اللہ وضاحت دیتا ہے تمہیں، اللہ فتویٰ دیتا ہے آپ کو کلالہ کے بارے میں۔ انمرو ذکر آ گیا تھا نا، جب قانون وراثت بیان ہوا تھا تو وہاں ذکر آیا تھا کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اب اس کی وضاحت ہو رہی۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہو نہ والدین ہو۔ وراثت تقسیم ہوتی ہے ڈاؤن ورڈ اولاد کی طرف، اپ ورڈ والدین کی طرف۔ اب ایک ایسا شخص فوت ہو گیا جس کے نہ والدین ہے نہ اولاد ہے، کلالہ۔ ان امرؤ ہلاک، ایک شخص کے وہ ہلاک ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہیں تھی، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن تھی، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے نصف ہوگا جو بھی اس نے چھوڑا ہوگا۔ وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور اگر عورت فوت ہو گئی ہے مال و متاع چھوڑ کے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے والدین بھی نہیں ہے، تو اس عورت کا جو بھی ہوگا ترکہ، اس کا اکیلا بھائی سارے کا وارث ہو جائے گا۔ وہو یرثھا، وہ سارے کا وارث ہوگا اس عورت کے ترکے کا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی اولاد نہیں۔ فإن كانت اثنتین، اگر وہ ہوں عورتیں دو یا زیادہ، فلہم الثلثان مما ترک، تو پھر ان کے لیے ہوگا 2/3 جو بھی اس نے چھوڑا ہے۔ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، اور اگر ہوں بہن بھائی زیادہ، مرد عورتیں ملا جلا کر، تو فللذکر مثل حظ الانثیین، تو پھر وہی قانون ہوگا کہ مرد کا ایک حصہ، مرد کے 2 حصے، عورتوں کا ایک حصہ، عورتوں کے 2 حصے کے مثل مرد کا 1 حصہ، پھر وہی جیسے ہم جانتے ہیں بیٹے کا 2 حصے ہوتے ہیں، عورت کا 1 ہوتا ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے سامنے یہ باتیں واضح کرتا ہے مبادا تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تمت بالخیر، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔